گزشتہ پروگرام میں ڈاکٹر جاوید کول نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری آج کی مہمان ہیں قاریہ حافظہ باجی نسیم عابد. ان سے بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. باجی آپ ہمیں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارشاد خدا بندی ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا. اس استقبالیہ خطبے میں ماہ مکرم کی اہمیت کو بیان فرمایا ماہ رمضان انتہائی عظمت و برکت والا مہینہ ہے. ماہ رمضان کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ماہ رمضان کا ایک نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے. ماہ رمضان کا ایک فرض دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے. ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے. ماہ رمضان ہمدردی و غم خواری اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے. ماہ رمضان میں اثار و محبت کا سبق ملتا ہے. ماہ رمضان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں ایسے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا پورا مہینہ, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا پورا مہینہ, اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. اور رمضان کی ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے صبح تک کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے, ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی توبہ کا طالب کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, کہ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں ہر روز افطاری کے وقت 60,000 گنہگار دوزخ سے آزاد فرماتا ہے, جبکہ عید کے دن اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے تمام مہینے میں آزاد فرمائے گا, یعنی ہر روز 60,000 کے حساب سے. حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے. پھر جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے پہلے درجے پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. جب حضور رحمت للعالمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا آج ہم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی کہ جو پہلے کبھی نہ سنی تھی. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبریل امین سامنے آئے ہوئے تھے
جب میں نے پہلے درجے پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے فرمایا آمین۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑے۔ میں نے فرمایا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین دونوں ہوں یا ایک، تو وہ ان کی خدمت کر کے تو جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی، کیونکہ دیکھیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب جو ہے ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ آپ دور بھی فرماتے، اور جبریل امین جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور بھی فرماتے تھے۔ اس سے ہماری بہنیں مسلمان بہنیں ایمان والی بہنیں ہیں جو ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم جب اتنے فیوز و برکات والے جو رمضان کا مہینہ ہے تو اس سے فیض حاصل کیا جائے، نہ کہ جب ہم جھوٹ بولنا، چغلی کھانا اور غیبت کرنا، کسی کو گالی دینا، اس کے علاوہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا جائے، روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا جائے، بلکہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے، ہر اعضاء کو گناہ سے جو ہے وہ بخشوانے کا نام ہے۔ باجی جو ہمارے یورپ میں رہنے والی فیملیز ہیں اور جو مائیں ہیں خصوصی، وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے بچوں کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے اس طرف راغب کرنے کا؟ اصل میں ارم بات یہ ہے کہ جب تک مائیں خود پرہیزگار نہ بنے، جو ماں صبح کو اٹھتی ہے، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتی ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے تو قرآن پاک پڑھتی ہے، وہ اپنے بچوں کو ضرور اٹھائے، کیونکہ جو وہ والدین کی جو ہمیں عادتیں پڑی ہیں نا، وہ ہمارے والدین سے عادتیں پڑ گئی ہیں، وہ جو ہماری عادتیں ہیں نا، اب وہ بچوں تک اس طرح منتقل ہونی ہے کہ جب کہ ہم ان کے سامنے خود نمونہ بنے، جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ان کو بھی اٹھائیں گے، وہ بھی قرآن پاک ضرور پڑھیں گے، وہ بھی ضرور جو ہے وہ نمازی بنیں گے۔ اس کے بعد جب ہم روزہ رکھیں گے تو بچوں کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ جب ہم خود قائل ہوں گے تو پھر یہ بات بنے گی، جب کہ ہم خود قائل نہیں ہیں تو یہ بات ہر صورت میں نہیں بن سکتی، اور یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بچے ہمارا مستقبل ہیں، کل کو ہمارے لیے دعا کرنے والے، ہاتھ اٹھانے والے ہمارا مستقبل جو ہے وہ بچے ہیں۔ تو آیا ہم نے یہ سوچنا کہ یہ انہوں نے ہمارے لیے کیا بھیجنا ہے جن کو ہم نے کچھ سکھانا ہی نہیں ہے؟ تو یہی نہیں کہ ہماری دنیا نہیں خراب ہوگی، ہماری آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں، اور وہ ماؤں کا کام ہے۔ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئی اور ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے بلایا تو ہمیں مجھے یہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔